السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں دہلی سے میرے پاس ایک فون آیا اور جن خاتون سے میں نے گفتگو کی، مغرب کا وقت جب آیا تو اذان کی کان میں آواز سنائی دی، مجھے بھی فون پر آواز سنائی دے رہی تھی۔ ان خاتون کی زبان سے اذان کے کلمات سننے کے فوراً بعد بغیر سوچے سمجھے انہوں نے کہا اذل شان ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کہا ہے؟ کہا ہمارے گھر میں تمام عورتیں یہی کہتی ہیں اور ہم نے یہی سیکھا ہے بڑی بوڑھیوں سے کہ جب بھی اذان کے کلمات کی آواز سنائی دے تو ذل شانو کہنا چاہیے، حق نام سچا، اللہ کا نام سچا، اور وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا یہ جو عادت ہمارے یہاں دہلی اور قرب و جوار کے علاقوں میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر خواتین کے اندر، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس سے توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، اذان کے کلمات دہرائے جائیں، اور جب امام مؤذن لا حول حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے، اور اخیر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اسے امام بخاری نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے اس پر میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو گئی۔ تو اگر آپ شفاعت چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس دعا کو یاد کیجئے، اور حق نام سچا، ذل شان ہوں، اذان سننے کے بعد عجیب و غریب کلمات کا دہرانا، اور انگوٹھوں کو آنکھوں پر لگانا اور چومنا، یہ تمام کی تمام باتیں کسی بھی مستند اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا بدعت سے دور رہیے اور قرآن و سنت کے جو ثابت شدہ اعمال ہیں ان کو اپنائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔